اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج پھر اپنے سبق کا آغاز کریں گے کہ مالک لم یزل کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ شعبان المعظم کی آج 8 تاریخ ہے۔ رحمت والا برکت والا ماہ مقدس ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ہے۔ اور خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ سے اخلاص کے ساتھ اور دلی درد کے ساتھ دعا ہے کہ مالک ہمیں اس ماہ مقدس میں اس حالت میں رکھے کہ فرشتہ جب بھی ہمارے نامہ اعمال لینے کے لیے آئے تو ہم اس کو اللہ کی عبادت میں ملیں۔ خدا تعالی ہمیں یہ حالت عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم سورہ نساء کی سبقاً تفسیر جو ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 33 آیات تک ہم نے پچھلے جمعہ تک سبق پڑھا۔ آج آیت نمبر 34 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پہلے ایک اس سبق کا خاکہ سمجھ لیں تاکہ بات ساری سمجھ میں آ جائے۔ اس رکوع کے اندر آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 34 سے لے کر 42 تک اللہ تعالیٰ مردوں کی حاکمیت کی بات فرما رہا ہے کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے، مرد کو عورت پر کفیل اور محافظ بنایا ہے، اور کس وجہ سے بنایا وہ وجہ اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور خواتین کی حدود کیا ہیں ان کو مختصراً یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور خواتین اگر اپنے شوہر سے بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو ان کے لیے شرع میں کیا حکم ہے، اور اگر میاں بیوی دونوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے، یہ اس کے اندر ان آیات میں اس رکوع کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے مال کے اندر جو بخل کرنے والے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہیں، ان کی بات کی ہے، اور بالخصوص ایک ایسی آیت ہے اس میں، آیت نمبر 41، کہ جس کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ یہ آیت نمبر 34 کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا محافظ بنایا گیا ہے۔ قوام کی جمع ہے قوامون، رجل کی جمع ہے الرجال، رجال، الرجال تو یہاں پہ الف لام معرفہ کا لگا کے خاص کیا گیا ہے، تو رجل کی جگہ جمع ہے رجال، اور قوام کی جمع ہے قوامون۔ اللہ کریم نے فرمایا الرجال، تمام مرد، قوامون محافظ ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ قوام کہتے ہیں حفاظت کو، اور قوامون حفاظت کرنے والے، کفیل۔ تو چونکہ مرد جو ہے وہ باپ ہو تو اپنی اولاد کی کفالت کرتا ہے، خامد ہو تو بیوی اور بچوں کی کفالت کرتا ہے، اگر والدین نہیں ہیں، بھائی ہو تو اپنی بہنوں کی، اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو الغرض
بندہ مرد جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اس کو قوام بنایا گیا ہے، محافظ بنایا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے مرد عورتوں پر حاکم، مرد عورتوں پر کفیل، مرد عورتوں پر محافظ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کس وجہ سے فضیلت ہے؟ عورتوں کا، خواتین کا ایک اعتراض تھا۔ اعتراض کیا ہے کہ جب بنایا اللہ نے ہے مرد کو اور عورت کو، پھر وراثت میں حق برابر ہونا چاہیے تھا۔ تمام امور کے اندر عورت اور مرد دونوں کو برابری دینی چاہیے تھی۔ برابری کیوں نہ دی؟ مرد کو زیادہ حصہ دے دیا دگنا، اور عورت کو کم دے دیا، حالانکہ عورت ضعیف ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ ضعیف کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ اسی امر کو خواتین کی اسی سوچ کے پیش نظر رب تعالیٰ نے علام الغیوب ہونے کی حیثیت سے اللہ نے پہلے جواب دے دیا۔ رب فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کو تم پر اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ بتانے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ اب خواتین کی بات کی، فرمایا فالصالحات، پس نیک خواتین، قانتات، تابع دار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حافظات للغیب، اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، بما حفظ اللہ، اللہ کی توفیق سے، اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں اللہ کی توفیق سے، واللاتی، اور وہ خواتین، تخافون، جن سے تم ڈرتے ہو، اندیشہ رکھتے ہو، کس چیز کا؟ نشوزہن، کہ وہ تمہاری نافرمانی ہی کرتی رہیں گی، وہ تمہاری نافرمانی کے اندر جو خواتین مبتلا ہیں، رب فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے تمہیں خوف ہے کہ یہ بڑی بد زبان ہیں، بڑی بد تہذیب اور بد اخلاق ہے۔ اکثر گھروں میں یہ جھگڑے جو ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جھگڑا جو ہے یہ خاتون کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی 1000 میں سے ایک کیس ایسا ہوگا کہ خامد کی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی پڑی ہو، عورت کی زبان کی وجہ سے گھروں کے اندر 99.99 خاتون کی زبان کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ خواتین جن سے تمہیں خوف ہے نافرمانی کا، ان کی بد اخلاقی کا۔ اب رب تعالیٰ نے ایک تو تم اندر، بندے کے اندر جو خوف ہے کہ یار اگر میں گھر گیا تو جاتے ہی بیوی نے بولنا شروع کر دینا ہے، اور مرد جو ہے وہ زیادہ محتاط رہتا ہے کہ بچوں کے سامنے گھر کے اندر لڑائی نہ ہو، بچے دیکھیں گے ان پہ اثر پڑے گا۔ لیکن خواتین کو اس بات کا لحاظ بالکل نہیں ہوتا، وہ بازار میں ہیں تو بھی، گھر میں ہیں تو بھی، بہرحال یہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے جن خواتین سے اندیشہ ہے مردوں کو، رب فرماتا ہے انہیں کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے کر تربیت کا انتظام کرنے کا کہا۔ فرمایا فعظوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، فعظو، واعظ کرو، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے، وہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو، ان سے بستر الگ کرو اپنا، ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، وہجروہن، ان کو اکیلا چھوڑ دو، فی المضاجع، رات گزارنے میں اپنے بستر پر وہ اکیلا رہیں۔ اگر پھر بھی نہ ہٹے، 2 سزائیں ہو گئیں، تیسری سزا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ اب یہاں پہ جو ہے نا مارنا، یہ کیسا مارنا ہے؟ اب مارنے کے اندر جو سب سے محتاط فقہا نے اس کی لمٹ نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مار ماری جائے جس سے خاتون کے جسم پر نشان نہ پڑیں، یہ نہ ہو کہ اس کو زخمی کر دیا جائے،
چہرے پہ مارنا تو ویسے ہی ہر حالت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چہرے پہ تھپڑ نہ مارا جائے، کسی کے بھی، چھوٹے بچے کے، بڑے کے، غلام کے، کسی کے بھی چہرے پہ تھپڑ مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ تو اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ میں اب یہ نہ کوئی قرآن شریف پڑھے اور کہے جی قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ خواتین کو پھینٹی لگاؤ تو وہ جناب پھینٹی لگانا شروع کر دے، ایسا نہیں، پھینٹی کا نہیں حکم، ان کو ہلکی مار مارنے کا، کہ ایسی مار جس سے وہ مطلب ان کو درد بھی محسوس ہو لیکن نشان وغیرہ نہ پڑے، کوئی زخم نہ ہو جائے ان کے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت گزار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، اگر وہ ہٹ جائیں، بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، بد اخلاقی سے باز آ جائیں، تمہاری تابع دار بن جائیں، فلا تبغوا پھر کوئی ایسی بات تلاش نہ کرو، علیہن سبیلا ان پر کوئی ایسا راستہ نہ نکالو بہانے سے لڑنے کا، یعنی مردوں کو بھی ساتھ ہی تنبیہ کر دی گئی کہ دل میں اب بات نہیں رکھنی کہ وہ فلاں وقت یاد کرو جب تو نے میرے سامنے بدتمیزی کی تھی، فلاں مقام پہ یہ کہا تھا، فلاں پہ یہ کہا تھا، فلاں بات ہوئی تو تم نے یہ بدتمیزی کی تھی۔ قرآن پاک نے مردوں کو بھی ساتھ ہدایت کر دی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری تابع دار بن جائیں، فرما برداری کر لیں، تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا بے شک اللہ کریم نہایت بلند و بالا بڑا ہے، کبریائی والا ہے، بڑا اللہ ہی ہے۔ اچھا یہ بتانے کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے؟ اس کے اندر مرد کو سمجھایا گیا ہے کہ خدا نہیں بننا، مرد کو یہ سمجھایا گیا کہ خدا نہیں بننا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ نہیں کہ چائے گرم نہیں کی تو مارنا شروع کر دیا، روٹی گرم نہیں ہے تو مارنا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مطلب یہ نہ ہو کہ تم خدا بن جاؤ، فرمایا بڑا خدا ہی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یعنی بندے کو اس کی اوقات یاد دلوا دی گئی کہ خامد کو اگر یہ کہا گیا نا کہ خواتین کو ادب سکھانے کے لیے مارنا ہے، ہلکی مار دینی ہے، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ دل کے اندر یہ نہ آئے کہ بس میں اب عورت کو میں نے پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے اور خود کو میں نے بڑا فنے خاں سمجھنا ہے کہ بس اس کی وقت کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے بے وقت نہیں بنایا خاتون کو، یاد رکھیے گا۔ مرد اور عورت یہ ان کی شان کوئی کم نہیں ہے۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ اگر فرشتے عرشوں پہ رہتے ہیں تو مرد کی شان بھی تو کم نہیں ہے نا، تو مرد بھی تو عرش سے ہی اترا ہے، عورت بھی تو عرش سے ہی اتری ہے نا۔ ہاں جی، ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ بے رامنا توکڑا عرشوں اترے آواں، ہاں جی، تو لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے باپ سیدنا آدم، ہماری ماں اماں حوا عرش سے ہی اترے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس انسانی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ کو عرش سے ہی اتارا ہے۔ مرد اور خاتون دونوں عزت والے ہیں، دونوں کی عزت اللہ کریم نے رکھی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ جل جلالہ نے جہاں پہ عورت کا قصور ہو اس کو سمجھانے کے لیے 3 درجے بیان فرمائے۔ فَعِظُوهُنَّ فرمایا پہلے اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو، آرام سے سمجھاؤ اس کو، نہ مانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اس کا بستر الگ کر دو، اس کو اپنے بستر سے الگ کرو، راتیں الگ گزارنا شروع کر دو اس سے، پھر بھی نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو پھر ہلکی مار مارو، یعنی اس کو احساس ہو کہ مجھے مار پڑے گی، یا ڈراوا ایسا شدید دے دیں کہ جس سے وہ ڈر جائے کہ اب میری خیر نہیں ہے، مجھے ماریں گے۔ مارنے سے وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ مارے نالوں ڈرایا چنگا ہے نا، تو ڈرانا جو ہے اس کے اندر ہی رکھا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اور بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی یہی کہا ہے کہ عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو گزارا کرنے والے بنائے رکھیں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ حضور فقیہ الاثر عطائے رسول قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آب کوثر والبرہان کے مصنف، آپ کے پاس جب کوئی سنگی آتے، آپ مرید نہیں کہتے تھے، اپنے مریدوں کو مرید نہیں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے سنگی، ساتھی، یعنی
تو آپ سے اکثر آ کے گھروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور دعا فرمائیں بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے، دعا فرمائیں گھر کے اندر جھگڑا بڑا رہتا ہے، دعا فرمائیں بیوی نافرمان بڑی ہے۔ تو آپ دعا بھی فرماتے، ساتھ نصیحت کرتے اور فرماتے کہ بھئی گزارا کرو، جیسا دور ہے نا بس گزارا کرو، کہ مطلب اب گزارا کرنے والی بات ہے۔ اب ہم سب کو چاہیے، جو دور آ چکا ہے اس سے بس اللہ تعالیٰ کی اس دور سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے بہتر ہے کہ مالک اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ کر دے۔ اللہ کریم جل جلالہ، اگلی بات اب آ گئی، یہ بتا دیا گیا کہ اگر عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو کیا کیا کرنا۔ 3 مرحلے بتانے کے بعد پھر یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ اگر وہ تمہاری تابع دار بن جائیں پھر بہانے نہیں ڈھونڈنے لڑنے کے۔ اگلی بات اللہ کریم فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، شقاق جدائی کا، جھگڑے کا، بینہما میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا اگر خوف ہو کہ جھگڑا بڑھ نہ جائے، بات طلاق تک نہ چلی جائے، اگر یہ خوف ہو ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم بنا لو مرد کی طرف سے ایک حاکم، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بنا لو ایک حاکم عورت کی طرف سے، دونوں طرف سے 2 منصف بنا لو، دونوں طرف سے 2 جج بنا لو، دونوں طرف سے 2 پنچایتی بنا لو۔ اِن یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاحاً، صلح کروانے کا، اصلاح کا، وہ جو درمیان میں بندے ڈالیں، جو جج بنائیں، جن کو منصف پنچایتی بنایا، ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، صلح صفائی کروانے کا، یوفق اللہ بینہما، سبحان اللہ، کیا اس کے اندر خوبصورت اللہ کریم نے لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ فرماتا ہے وہ دونوں میری موافقت کریں گے، یعنی میں ان دونوں کے ساتھ ہوں گا۔ وہ صلح کروائیں، اللہ فرماتا ہے میں ان دونوں کے ساتھ ہوں گا، میں ان دونوں کی موافقت کروں، وہ دونوں میرے موافقت کریں گے۔ ہاں جی، یعنی جو صلح کروانے والا اخلاص کی نیت سے، کم لوگ ہیں جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو لڑائی ڈلوانے والے ہوتے ہیں، کام سیدھا ہوتے ہوتے ان کی کسی ایک بات کی وجہ سے وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب کبھی محلے میں پتہ چل جائے، رشتہ داروں میں پتہ چل جائے، تو وہ بندے بڑے نیک بندے ہیں جو صلح کروانے کے لیے خود ہی آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ان بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ رب نے یہی ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ کریم جل جلالہ ان کے اس کوشش کے سبب ان دونوں میں صلح کروا دے گا، موافقت ان دونوں کی ہو جائے گی، تو گویا اللہ بھی صلح کروانے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہاں جی، یا صلح کروانے والے اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ امر میں شامل ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب دیکھیے پھر ایسی بات ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ڈر والی بات کہی، یہ بتا دیا گیا کہ صلح 2 کروائیں، ایک ادھر سے ہو جائے، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اگر وہ صلح کروائیں گے تو اللہ کریم اس صلح کے اندر برکت ڈالے گا، رب صلح کروا دے گا۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک سب سے زیادہ علم والا اور دلوں کی خبریں جاننے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی ان کو تنبیہ فرما دی کہ صلح کروانے والوں دیکھنا تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، اللہ خبردار ہے، اللہ بے خبر نہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو لڑکے والوں کو نہ بتائی جائیں، لڑکی والوں کو نہ بتائی جائیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے دیکھنا اللہ جانتا ہے سارا کچھ، یہ کام کرواتے ہوئے کچھ چھپانا نہ، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، فریب نہ کرنا کوئی بھی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کریم بہت بڑا عالم ہے، اللہ سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ میں تو بلکہ اکثر یہ آپ کو دل کی بات بتا دوں کہ کچھ لوگ مجھے بھی کبھی کبھی وہ غلطی سے علامہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو علامہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا علامہ ہے ہی کوئی نہیں۔
بس اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں عالم، تو دنیا کے اندر تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو علام الغیوب، علام یعنی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے باقی طالب علم ہیں دین کے۔ تو خیر اللہ کریم جل جلالہ نے یہ بتا دیا۔ اب رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یہ ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، بات ہے مردوں سے شروع کی، خواتین کو ساتھ لیا، ان کو سمجھایا، پھر پنچایت کی بات آ گئی۔ اب گویا اس رکوع کو آپ جیسے ہی پڑھیں گے نا، یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ کریم جتنے بندے، جتنی خواتین، جتنے رشتہ دار اس کام کے اندر شامل ہو رہے ہیں نا، جو اس کام کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سب کو سمجھا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سارے اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم سارے شرک نہ کرو، بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کی کہ آپ دیکھیے رب تعالیٰ جل جلالہ نے پڑوسی دو طرح کے ہوتے ہیں بندے کے، ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ اسلام پہ انگلی اٹھانے والوں کے لیے یہاں پہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اسلام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تمہارا پڑوسی، تمہارا ہمسایہ وہ مسلمان ہوگا تو حسن سلوک کرنا ہے، کہا ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام نے انسانیت کے لیے اتنا بڑا پیغام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والجار، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، والجار ذی القربہ، تمہارے رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی ہوں یا غیر رشتہ دار پڑوسی ہوں، دونوں کو ذکر کر دیا، والجار ذی القربہ یعنی رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنب، اور غیر رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، مجلس کا ساتھی، جیسے آپ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، مسافر کے ساتھ، راہ چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت ہیں، جن کے داہنے ہاتھ، یعنی اس سے مراد یہ ہے لونڈیاں، غلام، وہ جو تمہاری ملک میں دے دی گئی، وہ جن کے تم مالک ہوئے، تمہارے داہنے ہاتھ، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ اب پھر سے اس آیت کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹ بات کہی وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد گویا اللہ کریم اپنی بندگی کے بعد جو سب سے اہم ترین فریضہ اللہ جس کو قرار دے رہا ہے، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یعنی نیکی کے یہ مرتبے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرا وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے نیکی کرنے کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رشتہ داروں سے بڑی بنتی ہے، ماں باپ سے بنتی نہیں ہے۔ امی نے بڑا ظلم کر دیتا، ابے نے بڑا ظلم کر دیتا، میرے ابے نے فلانی دکان فلانے نے بھرا نوں دے دیتی، مینوں ککھ بھی نہیں دیتا، امی نے انج کر دیتا۔ تو یاد رکھیے گا، ماں باپ اگر کوئی ناجائز کریں گے تو اولاد کو حق نہیں ہے وہ ان سے سوال کریں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ خود ہی ان سے پوچھے
اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ پھر فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ داروں سے، وَالْیَتَامَى، قریبی رشتہ داروں کے بعد یتیموں سے، اور اگر یتیم ہوں ہی رشتہ داروں میں، مسکین ہوں ہی رشتہ داروں میں، پھر وہ افضل ترین آپ کے صدقہ و خیرات کے، آپ کی نیکیوں کے مستحق ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم اور مسکین، مثال کے طور پہ آپ مرید والا میں رہتے ہیں، وہ رہتا ہے شیخو پورہ، آپ کی گلی میں 5-10 یتیم بچے بچیاں رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ شیخو پورہ میں جو یتیم رہتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو شیخو پورہ میں جو یتیم رہتا ہے وہ آپ کی امداد کا، آپ کے صدقات و خیرات کا زیادہ مستحق ہے، محلے کے مستحق لوگوں سے زیادہ، اس کا حق زیادہ، کیونکہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ مسکین کہتے ہیں غریب کو، جو گزارے لائق زندگی بس گزار رہا ہے، وہ بنیادی سہولتوں سے خالی ہے وہ۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے والجار ذی القربہ، اور رشتہ دار پڑوسی، پھر غیر رشتہ دار پڑوسی، اور مجلس کے ساتھی۔ اب مجلس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے؟ باقیوں کے ساتھ تو سمجھ آ گیا کہ چلے پڑوسی ہیں تو ان کو تنگ نہیں کرنا، اگر ان کو بجلی کی ضرورت ہے کبھی پڑی وہ دے دی، پانی کی ضرورت ہے وہ دے دی، کھانے کی ضرورت ہے وہ دے دی، یہ تو سمجھ میں آتی ہیں باتیں کہ یتیم رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے۔ مجلس کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا کہا ہے۔ اس کو میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی فصیح و بلیغ انداز کے اندر امت کے سامنے رکھا۔ سید عالم نے فرمایا مجلس کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں داخل ہو جاؤ تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مجلس کے ساتھیوں کا ادب ہے کہ ان کی گردنیں پھلانگو گے تو یہ کتنا برا فعل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو مجلس کے ساتھی کا یہ حق ہے کہ آپ جب مجلس کے اندر آئیں تو آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا کوئی شخص تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پہلے سے 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں آ کر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر 2 ساتھی گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے درمیان آ کے بولنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ مجلس کے ابھی آداب گویا قرآن کریم نے بتا دیے کہ تمہارا ایک صاحب وہ ہے جو تمہارے مجلس کے اندر تمہارا صاحب بنا، تمہارا دوست بنا، اس کے بھی تم پر حقوق ہیں، اور مسافر کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ جیسے آپ لوگ مرید والا کے جی ٹی روڈ پہ رہتے ہیں، یہ روڈ چلتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے مسافروں کے ساتھ، کسی مسافر کی جیب کٹ جاتی ہے، کسی مسافر کو کھانے کی طلب ہے، وہ آپ سے اپیل کرتا ہے یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ فرض بنتا ہے کہ اس مسافر کی مدد کی جائے۔ اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب جو غلام ہے آپ کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جیسا مرضی اس سے کام لیں، جب مرضی اس سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے وہ آپ کا پابند ہے۔ اس کے لیے آپ ایک اسکیجول بنائیں، ایک شیڈول بنائیں تاکہ وہ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے۔ جب اس کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، تو گویا اس کے بھی خیال رکھنے کا رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے تو اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے، دیکھیے آخری خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ آخری خطبے میں گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا جو احوال اللہ کریم نے بتایا تھا، اس کے اندر اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ محبوب آپ کے امتی جو ہیں یہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، خواتین کے ساتھ یہ اچھے نہیں رہیں گے، انہیں بار بار تلقین فرمائیں۔ اس کے اندر یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ محبوب انہیں وہ تلقین فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ تلقین فرمائی بھی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ ساری باتیں
اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں سے حسن سلوک کرنا ہے، مسکینوں سے حسن سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ دار پڑوسیوں سے، غیر رشتہ دار پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، اور مجلس کے ساتھیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، اور راہ چلتے ہوئے مسافروں سے حسن سلوک کرنا ہے، اور غلاموں سے، لونڈیوں سے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب اللہ کریم اگلی بات پتہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، من کان مختالا فخورا، غرور اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ آخر پہ یہ بتا دیا گیا، گویا جو بندہ والدین کے سامنے اکڑے، جو بندہ رشتہ داروں کے سامنے اکڑے، رشتہ داروں کو کچھ بھی نہ سمجھے اور کہے وہ جاؤ جاؤ مینوں نہیں ضرورت ہوں رشتہ داراں دی، بہت سارے لوگوں کے ایسے ہوا خراب ہو جاتی کہ سانوں ہوں کوئی لوڑ نہیں کسی دی بھی۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور فرماتا ہے کہ اکڑ والے، تکبر والے بول نہیں بولنے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کسی کو غریب سمجھ کے اس کے اوپر روب ڈالو گے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، والدین کو ڈیگریڈ کرو گے، رشتہ داروں کو ڈیگریڈ کرو گے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ گویا اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تکبر کے اندر آتی ہیں، والدین کو ڈیگریڈ کرنا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، کسی غریب کو مزدوری پہ لگا لینا پھر اس کا حق پورا نہ دینا، یا کسی غریب سے ظلم کرنا، تو اللہ فرماتا ہے یہ سارے تکبر والے کام ہیں، تو اللہ کو تو وہ بندہ پسند ہی نہیں جو تکبر کرے۔ یہ سمجھانے کا انداز دیکھیے رب تعالیٰ جل جلالہ کا۔